سورة البقرہ آیت نمبر 178۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو الذین جو آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا گیا، علی پر کم تم القصاص بدلہ، فی میں القتلہ مقتولوں، الحر آزاد بھی بدلے الحر آزاد، و اور العبد غلام بھی بدلے العبد غلام، و اور الانثى عورت بھی بدلے الانثى عورت، فا پس من جس کو عفیہ معاف کیا جائے، لا کے لیے ہو اس من سے اخی بھائی ہی اس کے، شیئن کچھ، فا پس فتباعن پیروی، بی ساتھ المعروفی بھلائی، وا اور اداءن ادا کرنا، الی طرف ہی اس کی، بی ساتھ احسان اچھائی، ذالکہ یہ تخفیفن تخفیف کمی، من سے ربی رب کم تمہارے، وا اور رحمت رحمت، فا پس من جو اعتدا زیادتی کرے، بعد ذالکہ اس کے، فا پس لا واسطے ہو اس کے، عذاب عذاب علیم دردناک۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے، جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، پس اگر اس کو یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے، اور خون بہا کو اچھے طریقے سے اس مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور مہربانی ہے، بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی، ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال اور شرف یعنی عزت میں زیادہ تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل اور مساوات کا حکم دیا گیا، اس پر وہ سب لوگ راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے، اس آیت میں قصاص اور معانی دونوں مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت یعنی عزت کا بھی علم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر جو قتل کرے، اس پر قصاص جو ہے یعنی قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلہ کا لفظ جو قتیل کی جمع ہے اور وہ سب کو اس میں شامل ہیں، سب اس میں
شامل ہیں، البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنی ہیں جس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اور زمانۂ جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا۔ اس میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی ہے آزاد لوگوں میں تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بعض اوقات بہت بڑی تعداد میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھتے۔ ان سب چیزوں سے اس آیت میں منع فرمایا گیا۔ آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء جو ہیں یعنی اس کے وارث کچھ معاف کر دیں، اور جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مقتول کے جو وارث ہیں ان سے فرمایا گیا کہ اچھے انداز میں مطالبہ کریں، شدت اور سختی نہ کریں، اور قاتل سے فرمایا گیا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے۔ آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے لیکن اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہوتا۔ اس میں خارجیوں کے مذہب کی تردید ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ قصاص سے دو اہم مسائل اس آیت میں علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک ہے کہ مقتول کے ولی جو ہیں اس کو اختیار ہے وہ قاتل کو بغیر عوض معاف کر دے یا مال پر صلح کر لے، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ دوسرا ہے اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، یعنی مال پر صلح کریں تو پھر بدلہ جو ہے اس کے مقابلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور مال ہی واجب ہوگا۔ آگے فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے یعنی دستور جاہلیت کے مطابق غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رب العزت ہم سب کو قرآن پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔